میں پوچھنا چاہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے کہ انہوں نے وزیروں کا پیٹرول کتنا کم کیا، انہوں نے بیوروکریسی کا پیٹرول کتنا کم کیا، انہوں نے فوج سے بات کی کہ افسران کا پیٹرول جو ذاتی خرچ کا ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ مرتضی وہاب صاحب نے پانی کے کنیکشن کاٹ دیے، اور کنیکشن کون سے کاٹ دیے؟ جس سے عوام کو پانی مل رہا تھا۔ جو بڑے بڑے کنیکشن جس پہ دھندا چل رہا ہے ان کی پارٹی کا اور پورا نظام چل رہا ہے سندھ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا، ایک لائن مین سے لے کر بلاول ہاؤس تک کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، وہ کنیکشن نہیں کاٹیں گے، وہ پنکچر نہیں صحیح کریں گے۔ خود کہتے ہیں کہ 200 کے قریب پنکچر ہیں، 150 کے قریب پنکچر ہیں، کبھی کچھ، اور ہم جو ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ 1300 کے قریب پنکچر ہیں، مختلف وزیر مختلف بیان دیتے ہیں۔ یہ پنکچر کس نے لگائے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، چلتے چلتے آخری 8-10 دن میں اپوزیشن لیڈر بھی بدل دیا تاکہ پھر مرضی سے کراچی کی سوداگری کریں۔ تو یہ سب چیزیں لوگوں نے بہت دیکھ لی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ پچھلے چند دن میں MQM نے 50 لاکھ کی گنتی تو ویسے ہی کم کر دی۔ پہلے وہ 4 کروڑ اور 3.5 کروڑ کہتے تھے، اب انہوں نے کہا ہے کہ 3 کروڑ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کوئی ہواؤں میں بات نہیں کرتے، میں ان بنیادوں پر بات کر رہا ہوں کہ ہماری گنتی کسی بھی صورت میں 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، جس میں بجلی کے میٹرز اور پر ہاؤس ہولڈ جو اس کا استعمال ہے اس کا ریشو ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ہماری بیوروکریسی کے لوگ، یہ ہیں ہمارے افسران۔ اگر آپ ان سب کی کیلکولیشن کر لیں، جو صرف سرکاری افسران اور بیوروکریسی اور وزراء اور جو بھی ان سے متعلق لوگ ہیں، اور ان کی گاڑیوں کو دیکھ لیں، تو آپ سینکڑوں ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں، سینکڑوں ارب روپے کی امپورٹ بچا سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ دیجئے کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ نارتھ کراچی، نئی کراچی، سرجانی ٹاؤن کے عوام کا پانی کا کنیکشن کاٹیں؟ کس قانونی، کس عوامی، کس جمہوری حق کے تحت یہ قبضہ میئر صاحب نے یہ کام کیا ہے؟ جاتے جاتے جو اربوں روپے کے اشتہارات اس وقت چل رہے ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں بھائی جو آپ اشتہارات میں لگا رہے ہیں۔ عوام کی رائے نہیں بدلے گی، عوام جانتے ہیں، عوام گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں، سڑک ٹوٹ رہی ہے، سیوریج کا S3 منصوبہ 14 سال ہو گئے نہیں بنا کے دیا، ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ 5 لگنے تھے، نہیں بنائے۔ اگر ہماری گنتی صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو جائے، یعنی 130 ڈائریکٹ سیٹوں میں سے ہماری 62 سے 65 سیٹیں ہو جائیں گی، اور قومی اسمبلی میں ہماری 21 کے بجائے 35 سیٹیں ہو جائیں گی، اسی طرح ہمیں ریزرو سیٹس بھی ملیں گی۔ تو جب اتنی بڑی نمائندگی پر آپ ڈاکہ مار رہے ہیں تو اس پہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا۔ دیکھیں، عوامی رائے کے اوپر قدغن اور اس کو چرانا اور اس پہ ڈاکہ ڈالنا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہ اس جرم کے مرتکب یہ سارا حکمران طبقہ اور ساری حکومتی جماعتیں ہیں۔ دیکھیں جو لوگ میں حیران ہوتا ہوں کہ حکومت میں رہتے ہوئے شور کیسے مچا لیتے ہیں لوگ۔ حکومت میں رہتے بھی ہیں، مزے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں غلط ہو رہا ہے۔ تو بھائی غلط ہو رہا ہے تو آپ حکومت کا حصہ کیوں ہے؟ بھائی واجبات ہیں تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ لوگوں کے واجبات باقی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر ذرا لسٹ بھی تو شائع کریں کہ اس میں کس کیٹیگری کے مکان کے کون کون لوگ نادہندہ اور کون سے محکمے نادہندہ ہیں۔ وہ لسٹ بتائیں نا، پھر پتہ چل جائے گا کہ اس میں عوام کتنے اور خواص کتنے۔ تو اگر ریکوری نہیں کی تو واٹر بورڈ نے نہیں کی، سندھ حکومت نے نہیں کی۔ اگر وہ وقت پہ ریکوری کر رہے ہوتے تو آج ان کو یہ فگر نہ دینی پڑتی۔ کون اتنا بڑا طاقتور ہے کہ جو اپنی مرضی سے کہے کہ صاحب ہم بل نہیں دے رہے؟ آپ تو کنیکشن کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ سب کام ہوا ہے تو ملی بھگت سے ہوا ہے نا۔ ان پیسوں کو تو حساب دو جو سرکار میں تو نہیں گئے، لیکن کچھ پیسے تو وصول کرتے ہیں نا یہ لوگ، جس کے نتیجے میں پھر یہ بل نہیں لیتے، بل کے پیسے نہیں لیتے۔ وہ جو کرپشن ہے اس کا بھی تو بتاؤ کتنی کرپشن کی ہے سر سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو DCs، یہ جو ACs، یہ جو کمشنرز، یہ جو سیکرٹریز، ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں، جو بڑی بڑی انہوں نے جو ہے وہ CC کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی 3 کلومیٹر پر لیٹر ہے، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 5 کلومیٹر پر لیٹر۔ تو ان کا ایک سڑک پر چلنا ہمیں 300 روپے کا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 کلومیٹر آگے چلے جائیں۔ یہ ہیں ہماری بیوروکریسی کے لوگ،
یہ ہیں ہمارے افسران. اگر آپ ان سب کی کیلکولیشن کر لیں، جو صرف سرکاری افسران اور بیوروکریسی اور وزراء اور جو بھی ان سے متعلق لوگ ہیں، اور ان کی گاڑیوں کو دیکھ لیں، تو آپ سینکڑوں ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کی امپورٹ بچا سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب، آپ قوم کے مفاد میں نہیں، جاگیرداروں کے مفاد میں کام کرتے ہیں. آپ وڈیروں کے مفاد میں کام کرتے ہیں. آپ اس طبقے کے لیے کام کرتے ہیں جو ہمیں لوٹ رہا ہے. اگر آپ کو قوم کا کوئی درد ہوتا اور قوم کا مفاد عزیز ہوتا تو آپ یہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاتے، اپنی عیاشیاں کم کرتے ہیں. اپنی عیاشیوں کے اوپر یہ نہیں دیکھیں گے. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم کی جائے، بجلی کی قیمت کم کی جائے، اور لوگوں کو کچھ تو ریلیف فراہم کرو. جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس نے تو مزید بیڑا غرق کر دیا، ہمارا تباہ کر کے رکھ دیا.